اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنی قرآن کے لیسن میں ہم نے شروع کیا تھا امامت والا ٹاپک، جبکہ سورہ بقرہ کی آیت میں جب یہ ذکر آیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے انسانوں کا امام بنا دیا، تو وہاں میں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ چونکہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، بلکہ شیعہ سنی میں سب سے بڑا جو اختلاف ہے یہی اختلاف ہے، اور اسی وجہ سے امت جو ہے وہ دو ٹکڑے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر کانسیپٹ کلیئر کیے جائیں، اور بالکل قرآن پاک کی روشنی میں اور صرف صحیح احادیث کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے، اور اپنے تعصبات سے بالا تر ہو کے جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں ساری بات سمجھ آ جائے گی، بڑی لاجیکل ہوگی، بڑی کامن سینس پہ پریویل کرتی ہوئی بات ہوگی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے میری بات ختم ہونے تک کسی کنکلوژن کے اوپر جمپ نہیں کرنا، اور کسی قسم کا کوئی فتویٰ یا کوئی اپنی ذہن سازی جو ہے وہ نہیں کرنی۔ پہلے آپ میری بات مکمل ہو لینے دیں، اس کے بعد یہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ میری بات سے اختلاف کریں، اس کو رد کر دیں یا اس کو مان لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن نامکمل بات کے اوپر کائنڈلی آپ نے کسی قسم کا کوئی کنکلوژن ڈرا نہیں کرنا۔ تو ہم پہنچے تھے، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے تقریباً 11 آیات پریزنٹ کی تھیں جن میں امام کا ذکر آیا تھا، اور یہی کل مٹیریل اویلیبل ہے امام کے بارے میں ہمیں قرآن پاک میں۔ اس کے علاوہ 2 اور آیات ہیں جن میں ائمۃ الکفر کی بات ہوئی ہے۔ یہ جو انسٹیٹیوشنل امامت تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے قائم کی گئی، اور پھر بعد میں آگے بھی اس کا ذکر آیا، اس کا ذکر قرآن پاک میں آلموسٹ 11 دفعہ آیا ہے۔ اچھا جی، اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ 2 کنکلوژن ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈرا کر لیے تھے۔ وہ یہ تھے کہ ایک یہ کہ امامت کا انسٹیٹیوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسٹیبلش کیا گیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو انسانوں کا امام بنایا گیا۔ اور دوسرا کنکلوژن ہمارا قرآن کی آیات کی بیس کے اوپر یہ تھا کہ یہ انسٹیٹیوٹ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ ان کے بعد ان کی اولاد میں بھی اس کی کنٹینیوٹی رہی، اور قرآن اس پہ واضح آیات ہمیں بتاتا ہے۔ اب ہمارا اس سے امت محمدیہ کا تعلق اس سے کیوں ہوا، اور ہم کیوں اس پہ تقسیم ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد جب ظاہری حیات دنیا سے پردہ فرمایا سرکار نے، تو اس پہ بعد میں آ کر ایک اختلاف نے جنم لیا۔ آلموسٹ سمجھ لیں کہ کوئی 50 سال کے بعد، 35-40 سال کے بعد جا کے نا جی، تو یہ ایک ایشو ارائز ہوا جو ہمیں ملتا ہے اس ہسٹری سے جو 250 سال بعد لکھی گئی۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اس ایشو پر اختلافات شروع ہوئے کچھ روایات کی مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بالکل فوری بعد، اور اگر آپ یہ کہیں کہ جناب مولا علی علیہ السلام کی زندگی جو پہلے 3 خلفاء کے ساتھ گزری، اس کو اگر آپ کنسنسس کا پیریڈ شامل کر لیں تو پھر کوئی تقریباً 35-40 سال کے بعد جا کے یہ اختلاف شروع ہوا۔ لیکن یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ہمیں اس سورس سے پتہ چلتا ہے جو کم از کم اس واقعہ کے 150 سے 200-250 سال بعد تحریر ہوئے، یعنی ضبط تحریر میں آنے میں 150 سال کا فرق ہے یا 200 سال کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمارا میجر ریلائنس جو ہے وہ قرآن کے اوپر رہے گا انشاءاللہ اس ڈیبیٹ میں۔ اب ایشو کہاں سے شروع ہوا کہ ہمارے اہل تشیع حضرات کا یہ موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکمران جو تھے وہ جناب علی علیہ السلام کو بننا چاہیے تھا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مولا کا خطاب دے کے یہ اعلان فرمایا تھا کہ میرے بعد، ان کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد یہ مسلمانوں کے امیر یا امیر المومنین ہوں گے۔ اچھا جی، اور اسی کی بیس کے اوپر انہوں نے نظریہ امامت لیا کہ نبوت تو ختم ہو گئی لیکن امامت جو ہے وہ جاری رہی، اور جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے امام ٹھہرے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا قرآن میں امامت کے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، میں بڑا میتھمیٹیکلی لے کے آپ کو چلوں گا، کیا قرآن میں امامت کے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ حکومت جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ ہے، لازم و ملزوم ہے، آپشنل ہے، یا سرے سے ہے ہی نہیں؟ تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، کہ یا امام جو بنایا گیا وہ لازماً حکومت کرے گا، سیاسی حکومت کا سربراہ بھی وہی امام ہوگا، دوسری آپشن یہ ہے کہ بعض جگہ پہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، اور بعض یہ ہے کہ سرے سے ہی امام کا اور حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تین آپشنز ہیں۔ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے جو 11 آیات پیش کیں امامت کے انسٹیٹیوٹ کے متعلق قرآن پاک میں سے، اس میں آپ دوبارہ پڑھیے گا وہ ساری آیات، ہم یہ بڑی ہی آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو بائی نیم قرآن نے امام بنایا، ٹھیک ہے جی، کچھ آیات یہ آئی نا کہ ہم نے ابراہیم کو امام بنایا، ابراہیم کے بعد اسحاق کو امام بنایا، جناب اسحاق کے بعد یعقوب کو امام بنایا، اور پھر یہ آیا کہ ہم نے ان کی نسل میں کئی لوگوں کو امام بنایا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب یعقوب اور اسحاق کا ذکر کیا تو کہا کہ میں نے انہیں امام بھی بنایا اور ان کے اوپر وحی بھی کی، اور پھر ایک مقام کے اوپر کہا، یہ میں پچھلی آیات میں دہرا رہا ہوں، ایک مقام کے اوپر کہا کہ ان کی اولاد میں سے ہم نے کئی لوگوں کو امام بنایا، وہاں یہ ذکر نہیں کیا کہ وحی کی، ٹھیک ہے جی۔ پہلی جگہ پہ جہاں جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، جناب اسحاق علیہ السلام کا ذکر آیا، وہاں کہا کہ ہم نے انہیں امام بھی بنایا اور ہم نے ان کے اوپر وحی بھی کی، اور پھر آگے ایک آیت آئی اس میں کہا کہ ہم نے امام بنایا، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ پھر میں نے سب کے اوپر وحی کی۔ لیکن نام لے کے جن ائمہ کا ذکر ہوا جن کو امام بنایا گیا، تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ ان کو کبھی بھی سیاسی حکومت نہیں ملی۔ نمبر 1، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کسی حکومت کے سربراہ نہیں رہے، جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، جناب اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کسی حکومت کے سربراہ نہیں رہے۔ اسی طرح اللہ نے جب جنرل بات کی تو اس میں سے یہ ان کو کہا کہ میں نے امام بنایا، وہاں تو یہ بھی ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں چونکہ وحی کا ذکر نہیں کیا، لہذا ہو سکتا ہے یہ بغیر نبوت کے بھی کچھ لوگوں کو امام بنایا ہو، یہ انسٹیٹیوٹ دیا ہو، اس کی پاسبلٹی ضرور موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جن لوگوں کو بائی نیم امام کہہ کے مخاطب کیا گیا ان کو حکومت نہیں ملی، اور اللہ کے وہ برگزیدہ نسل، انسانی تاریخ کے وہ برگزیدہ نسل انسانی کے، نسل آدم کے وہ جو سپر سٹار برگزیدہ بندے ہیں جن کو ہم انبیاء علیہم السلام کہہ کے پکارتے ہیں، ان میں سے جن لوگوں کی حکومت کا ہمیں واضح ثبوت قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ 2 بڑے پیغمبر جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان تینوں کے بارے میں قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میں نے ان کو امام بھی بنایا۔ نہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ میں نے انہیں امام بنایا، نہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر ہے، اور نہ ہمارے آقا و مولا خاتم المنبیات، تاجدار انبیاء
سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں یہ واضح ہے کہ میں نے انہیں امام بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم کو حکومت نہیں دی گئی، امام تھے، یعقوب کو حکومت نہیں دی گئی، امام تھے، جناب اسحاق علیہ السلام کو حکومت نہیں دی گئی، امام تھے، جناب سلیمان کو حکومت دی گئی، امام نہیں تھے، جناب داؤد کو حکومت دی گئی، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ امام تھے کہ نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ امامت اور حکومت انٹیگرل پارٹ نہیں ہے۔ یہ بڑی کیٹاگوریکل کنکلوژن ڈرائیو ہوتا ہے سیدھا قرآن سے، اور یہ کامن سینس کو اپیل کرتا ہے، کامن سینس پہ پریویل کرتا ہے۔ قرآن کے، میں نے آپ کو قرآن کا بتایا ہے، قرآن کے اگینسٹ کوئی لاجک پیش نہیں کی جا سکتی، قرآن کے اگینسٹ کوئی حدیث، کوئی روایت پیش نہیں کی جا سکتی، قرآن کے اگینسٹ کسی فتوے کو، کسی فلسفے کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بائی نیم ان بندوں کو امام بنایا، اور انسانی تاریخ اس پہ شاہد ہے کہ ان لوگوں کو سیاسی حکومت، ظاہری انسانی حکومت نہیں ملی، تو اس کا مطلب ہے کہ امامت کا وہ انسٹیٹیوٹ جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اس کا اور حکومت کا چولی دامن کا ساتھ نہیں ہے، یہ انٹیگرل پارٹ نہیں ہے۔ اس لیے اگر فرض محال کر کے فار دی سیک آف آرگومنٹ، ابھی میں آپ کو فار دی سیک آف آرگومنٹ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات مان لی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے سلسلہ امامت چلایا، تو حکومت اس کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہے۔ یہ قرآن سے ہمیں واضح ملتا ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کسی فرقے کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا، میں وہ بات کروں گا جو قرآن سے میں نے اخذ کی ہے اور اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی ہے۔ میرا موقف اس پہ یہ ہے کہ قرآن نے بائی نیم جن لوگوں کو امام کہہ کر مخاطب کیا، انسانی تاریخ اس پہ ایویڈنس بیئر کرتی ہے کہ وہ سیاسی ظاہری انسانی حکومت کے مالک نہیں بنائے گئے، لہٰذا امامت اور حکومت ایک دوسرے کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آتا ہے کہ کس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہوا کہ جناب مولا علی علیہ السلام کو امام بنایا گیا۔ اب اس میں اہل تشیع حضرات، ہمارے جو بھائی ہیں اور اہل سنہ جو ہیں، وہ قرآن کے اوپر بھی لڑائی کرتے ہیں، اور حدیثوں میں تو ایک صریحاً ایک غلط، دونوں گروپوں نے ایک غلط ایٹیچیوڈ اپنایا ہوا ہے۔ وہ گروپ ان کی حدیثوں کو کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ گروپ ان کی حدیثوں کو کہتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ اگر ایک راوی کو سنی کہتے ہیں کہ وہ ثقہ ہے تو شیعہ کہتے ہیں کہ کذاب ہے، اگر سنی کہتے ہیں کذاب ہے تو شیعہ کہتے ہیں ثقہ ہے۔ مثلاً یہ ایک ایسا عجیب مخمصہ انہوں نے کھڑا کر دیا ہے نسل در نسل صدیوں سے کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں لگتی کہ بھائی کیا کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا مثلاً فار ایگزامپل ابھی پچھلے دنوں میں جو مولانا طارق جمیل صاحب کا جو ایشو ہوا، تو مولانا طارق جمیل نے بڑا جناب کہا کہ ابو مخنف جو ہے وہ کذاب راوی ہے۔ اس نے یہ ابو مخنف نے یہ روایت کی ہے کہ یزید نے جناب امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تھا۔ ابو مخنف جو ہے وہ کذاب راوی ہے۔ اب ایک میں اہل تشیع دوست کو پوچھا میں نے، اس نے کہا جی ابو مخنف سے بڑا ثقہ راوی ہے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ اس طرح، میرا مطلب ہے انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے، لہذا ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا اور قرآن کے پرووائڈڈ پیڈسٹل کے اوپر اپنے آرگومنٹ کو بلڈ کرنا پڑے گا اگر ہم اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس سارے مسئلے کو حل کر کے صراط مستقیم کی تلاش میں ہیں تو۔ اچھا، قرآن پاک میں یہ جو جھگڑا پیدا ہوا، اس میں قرآن کو کس طرح کوٹ کیا جاتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ ہمارے جو شیعہ برادران ہیں، اہل تشیع برادران ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ امامت ایک پرماننٹ انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا گیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ان کی نسل پاک، نسل سمجھ لیں کہ اعلیٰ ترین کائنات کی جو نسل ہے، اس میں سے جو 12 لوگ آئے جو جناب حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد تھے، ان کو پہلے مولا علی، پھر امام حسن علیہ السلام، پھر حسین علیہ السلام، اور پھر آگے حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اولاد کے آگے آئے، ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے اپنی طرف سے امام بنایا۔ اب قرآن کو پڑھ کے دیکھیں تو یہ بات ازر من الشمس ہے کہ اللہ نے جہاں بھی امام بنایا وہاں کہا کہ میں نے امام بنایا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ نے ہم نے ابراہیم کو امام بنایا، ہم نے اسحاق کو امام، ہم نے یعقوب کو امام بنایا، ہم نے ان کی اولاد میں سے لوگوں کو امام بنایا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو امامت والا انسٹیٹیوٹ ہے، یہاں آپ کنفیوز نہ کریے گا۔ امام کا ایک مطلب لیڈر ہے، امام کا ایک مطلب پیشوا ہے، امام کا ایک مطلب آگے کھڑے ہونے والا جس کو ہم فالو کرتے ہیں وہ بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک 100% امام ہے۔ اگر پیشوائی کے لحاظ سے دیکھیں، اگر مرتبے کے لحاظ سے دیکھیں، اگر عزت کے لحاظ سے دیکھیں، اگر آپ زہد کے لحاظ سے دیکھیں، اگر عبادات کے لحاظ سے دیکھیں، سخاوت کے لحاظ سے دیکھیں، صبر کے لحاظ سے دیکھیں، شکر کے لحاظ سے دیکھیں، جس مرضی کریکٹرسٹکس پہ آپ ان 12 بندوں کو پرکھ کے دیکھ لیں، وہ اپنے زمانے کے یونیک انسان ہیں۔ اور اگر کسی کو پیشوا یا امام کہلانے کا حق حاصل ہے تو وہ سب سے پہلے ان 12 انسانوں کو، ان 12 معتبر، مبارک اور برگزیدہ ہستیوں کو حاصل ہے۔ اگر کسی اور کا ہے تو ان کا استحقاق اس کے بعد بنتا ہے۔ ان کی اس طرح کی امامت جو پیشوائی کی ہے، جو لیڈر کی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ جو اس میں شک کرے گا وہ اپنے ساتھ ظلم کرے گا۔ یہ میں پہلے لیکن وہ انسٹیٹیوٹ جس کی بات ہم کر رہے ہیں، جو اللہ نے ابراہیم کے لیے قائم کیا، اللہ نے بار بار قرآن میں اس کے بارے میں کہا کہ ہم نے بنایا۔ اچھا جی، اب یہ پہلی آیت جس کے اوپر یہ آرگومنٹ بلڈ کیا جاتا ہے، ایکچول یہ 2-3 آیت جو بڑی مشہور ہیں جن کے اوپر یہ آرگومنٹ بلڈ کیا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری مشہور جو 2-3 آیتیں وہ سورہ مائدہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب ہم نے سب سے پہلے سورہ مائدہ کو اگر کھولیں اور اس کو پڑھیں اور پھر اس کا ریویو لیں اور اس کی سمری بنائیں نا، اگر تو یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ سورہ مائدہ جو ہے، یہ کیونکہ قرآن سارے کا سارا جو ہے وہ مسلم امہ کی ٹریننگ کے لیے آیا ہے۔ اسے ہمارے علماء نے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے۔ یہ ہمارا مینول ہے، یہ ہماری ٹریننگ بک ہے، یہ ہماری ریفرنس بک ہے، یہ ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ ہدایت ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ اٹس اے ویری ڈائنامک بک۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کی ہے مسلم امہ کی سوشلائزیشن کے حوالے سے، کہ ہم نے سوشلائزیشن کیسے کرنی ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، غریبوں کی مدد کیسے کرنی ہے، قوانین کیسے نافذ کرنے ہیں، جو لوگ فساد کریں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہونی چاہیے، کن کے ساتھ ہم پولیٹیکل ایگریمنٹس میں آ سکتے ہیں، کن کے ساتھ نہیں آ سکتے، کن کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، کن کے ساتھ مکس ڈائننگ کر سکتے ہیں، کن کے ساتھ نہیں کر سکتے، کن کے ساتھ میریٹوریل ریلیشن رکھ سکتے ہیں، کن کے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ یہ ساری ٹریننگ جو ہے
یہ سوشلائزیشن کی ہے، اور یہ ساری کی ساری سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہے، ایک مسلمان کی انفرادیت کے لیے بھی اور بحیثیت مجموعی ایک امت یا ایک قوم مسلم کی حیثیت سے بھی جو ٹریننگ ہے، اس کا شاندار سوشلائزیشن کا مینول سورہ مائدہ ہے۔ آپ پڑھ گزریں، آپ کوئی بندہ بھی میری بات سے اختلاف نہیں کر سکے گا جو سامنے رکھ کے قرآن کو بنیاد بنا کے پڑھے گا۔ اب اس میں سب سے پہلا رولا جو پڑھا ہے وہ یہ پڑھا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک اللہ ولی ہے، رسول ولی ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ولی ہیں۔ کن کے؟ تمہارے۔ اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، رسول ہیں، والذین آمنوا الذین، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، جو نماز صلاح کا نظام قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم راکعون، جب وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں یا رکوع کے ساتھ۔ میں اس پہ بعد میں آتا ہوں۔ یہ کامن جو ہے نا جی، یہ جملہ لیا جاتا ہے، یہی ترجمہ لیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے پھر ایک حدیث آتی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، روایت ہے کہ ایک بندہ مسجد نبوی شریف میں آیا، اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں یا ضرورت مند ہوں، میری کوئی مدد کرو۔ تو اس نے 2-3 دفعہ صدا لگائی، کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں رسول اللہ کی مسجد میں آیا ہوں لیکن کوئی میری مدد نہیں کر رہا۔ جناب مولا علی علیہ السلام وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے کر کے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، اور اس بندے نے ایک قیمتی انگوٹھی آپ نے پہنی ہوئی تھی چاندی کی، اور اس میں کوئی سٹون تھا، وہ اس نے اتار لی، اور یوں اس وقت آپ رکوع کی حالت میں تھے، اور قرآن نے یہ بیان کیا اس آیت نمبر 55 میں، وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ تو اس وقت یہ صرف مولا علی نے اس طرح کیا کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی، تو اس لیے اس سے مراد انما ولیکم اللہ، اللہ، رسول اور مومن جو نماز قائم کریں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیں، وہ ولی ہیں تمام مسلم امہ کے۔ یہ ایک روایت لے کے اس کے اوپر کہا جاتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا حلہ اتار کے دیا، یعنی اوپر جو اوور کوٹ پہنتے ہیں وہ بڑا ہی قیمتی تھا۔ کسی بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ہدیہ بھیجا تھا، غالباً جناب نجاشی نے بھیجا تھا، اور وہ رسول اللہ نے گفٹ فرما دیا تھا جناب مولا علی علیہ السلام کو، وہ بہت قیمتی تھا۔ اور جناب مولا علی علیہ السلام اس وقت وہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور وہ رکوع کی حالت میں تھے، اور انہوں نے وہ حلہ اتار کے اس بندے کو دے دیا، تو یوں رکوع کی حالت میں انہوں نے زکوٰۃ دی۔ تو اس آیت سے مراد مولا علی علیہ السلام ہیں۔ اچھا جی، اب ذرا یہاں رکیے۔ قرآن پاک کو کبھی بھی ٹکڑوں میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ آپ دنیا کی کسی بھی کتاب کو اگر ربط اور نظم کے بغیر پڑھیں گے تو وہ کتاب اپنا مقصد بھی کھو دے گی اور اپنا میننگ بھی کھو دے گی۔ کسی بھی کتاب سے آپ کوئی ایک جملہ کاٹ کے کبھی بھی آپ 100% کنکلوژن اینڈ انفرنس ڈرائیو نہیں کر سکتے۔ یہ بیسک کامن سینس کے خلاف ہے۔ ایک بات اور میری ذہن میں رکھیے جو بڑی ہی امپارٹنٹ ہے، آپ کہیں گے، مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، آپ کہیں گے تو میں اس پہ پورا لیکچر بھی بنا دوں گا۔ قرآن پاک جو ہے یہ 100% کسی بھی چینج تبدیلی سے پاک ہے، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب کی صورت میں
ایک کتاب کی صورت میں پوری ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب سے یہ آج موجود ہے اسی ترتیب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں مسلم امہ کے حوالے کر کے گئے ہیں، اور اس کی ترتیب پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک، اس کے سورہ مبارکوں کی ترتیب، اس کی آیات کی ترتیب، یہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کے حکم سے بنائی ہوئی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ ہی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جمع کیا گیا۔ یہ جو جمع القرآن کا افسانہ غلط بنا کے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں اس کو پوری طرح اس کی ڈائسیکشن کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کو محفوظ کیے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری رمضان میں عرضہ اخیرہ جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا، یعنی 2 دفعہ جبریل کو قرآن سنایا، 2 دفعہ جبریل نے آپ سے قرآن سنا، اور وہ قرآن جس ترتیب سے سنایا گیا آج اسی ترتیب سے ہمارے پاس موجود ہے۔ اور یہ بات ہے رمضان کی، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ شوال، ذیقعد، ذوالحج، محرم، صفر، ربیع، 6ویں مہینے سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس دوران میں جو تھوڑی بہت آیات نازل ہوئیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیسمنٹ کرائی، اور قرآن پاک بالکل ایک کتابی شکل میں اس امت کے حوالے کر کے گئے۔ اس لیے کوئی بندہ آپ کو کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی قاری، کوئی مفتی، کوئی علامہ، کوئی ڈاکٹر آپ کو قرآن کے بارے میں شک کرنے والا کوئی ایک جملہ بھی کہے تو اسے اٹھا کے دیوار پہ دے ماریں۔ آپ وہ ڈاکو ہے، وہ آپ کا ایمان چھیننا چاہتا ہے، وہ آپ کا یقین چھیننا چاہتا ہے، وہ اس دھرتی کا سب سے بڑا ظالم شخص ہے جو یہ سمجھے کہ قرآن پاک میں کوئی ایک حرف کی تبدیلی بھی ہو گئی ہے۔ ترتیب بدلنا تو بڑی دور کی بات ہے یار۔ آج آپ ایک صرف 15 صفحوں کا ایک رسالہ لکھا ہو نا کسی بندے نے، تو آپ اس کی ترتیب بدل دیں تو اس کے پلے ککھ نہیں رہتا، ککھ نہیں رہتا۔ آپ بدل کے ایک پیج آپ لے لیں جو کسی آتھر نے لکھا ہے، آپ اس کی ترتیب بدل دیں، اگر وہ اپنا میننگ کنوے کر سکے تو میرا سر تلوار سے اڑا دیجئے گا۔ کجا یہ کہ کوئی بندہ آپ کو یہ کہے کہ قرآن کی ترتیب بدل دی گئی ہے، اور یار ترتیب بدل دی گئی تو پھر اس کتاب کے پلے استغفراللہ ککھ نہیں رہا، پھر کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ پھر اس سے بہتر ہے کہ ہم داریے ہو جائیں۔ اس لیے قرآن کے اوپر کسی قسم کا لفظ بھی ہم نہیں سن سکتے۔ تو اس قرآن کو بھی پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جس طرح ہم عام کتاب پڑھتے ہیں اس کو اسی نظم، اسی ربط کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے سیاق اور سباق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس کے سبجیکٹس کو، اس کے چیپٹر میں جو جو سبجیکٹ آئے آگے ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو انسان کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت نمبر 55 ہے۔ اس میں ولیکم اللہ کو حکمران لیا جاتا ہے، ولی کو حکمران کے طور پر لیا جاتا ہے، اور ولی کو امامت کے طور پر بھی لیا جاتا ہے۔ یہیں سے لفظ مولا نکلا، اور اسی آیت کو پھر اس حدیث سے بھی جوڑا گیا جو مشہور حدیث ہے غدیر خم کی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بے شک اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، الحمدللہ۔ جس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہیں، علی اس کے 100% مولا ہیں۔ اچھا، یہ مولا کا لفظ بھی ولی سے نکلا ہوا ہے، لیکن ہم پہلے اس قرآن پہ کی سبجیکٹ کے اوپر رہتے ہیں۔ آپ یہ مضمون جو 55 نمبر آیت میں ولی کا لفظ یوز ہوا، دراصل یہ 51 نمبر آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ مضمون اگر یہاں ولی کو
حکمران تصور کر لیا جائے، ولی کو امیر تصور کر لیا جائے، تو پھر آئیے میں آپ کو قرآن کی آیت نمبر 51 پہ سورہ 5 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 پہ لیے چلتا ہوں۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور تم میں سے جو ان کی طرف جائے گا وہ انہی میں سے ہو کر رہ جائے گا، اور بے شک اللہ کسی ظالم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اب یہ دیکھیں جناب، اگر یہاں اولیاء یا کا مطلب حکمران لے لیا جائے، ٹھیک ہے جی، ولی کی جمع اولیاء ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء نہ بناؤ، اس کا مطلب ہے کہ کیا یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا حکمران نہ بناؤ؟ کوئی بھی حکمران نہیں بناتا یہود و نصارہ کو اپنا۔ اچھا، بعضہم اولیاء و بعض، پھر آگے پھر اولیاء کا لفظ یوز کیا کہ یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، تو اگر یہاں لفظ حکمران مراد لیا جائے تو یہ جملہ اپنا مطلب ہی کھو بیٹھتا ہے، بعضہم اولیاء و بعض، کہ ان میں سے بعض ایک دوسرے کے حکمران ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کامن سینس کے خلاف جملہ بن جاتا ہے۔ اور یہ مضمون سورہ مائدہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سوشلائزیشن کے بارے میں اتری ہے۔ یہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی گمراہیاں اور ان کا جو بغض اور ان کا جو پلان ہے مسلمانوں کے بارے میں وہ ریویل کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اللہ آیت نمبر 51 میں کہ تم کبھی بھی ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ اولیاء کا مطلب یہاں کسی طور پر بھی حکومت نہیں لیا جا سکتا، ولی یعنی امیر حکمران نہیں لیا جا سکتا۔ یہاں یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ کسی قسم کے ایگریمنٹ میں انٹر نہ ہو، کوئی دوستی ان کے ساتھ اسٹیبلش نہ کرو، کوئی بھائی چارہ نہ بناؤ، کوئی صدقے دل والی دوستی اور پگ نہ بٹاؤ ان کے ساتھ۔ ایکچوئل یہ قرآن کی یہ آیت آج کے زمانے کے لیے ایک معجزہ ہے۔ یہ میں 51 کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ لوگ جو ڈیلس میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں نا جی کہ قرآن اس وقت اپنے مخاطبین کے لیے نازل ہوا تھا، ان کے منہ پہ یہ قرآن ایک ٹک کر کے چپاتی لگا رہا ہے، بعضہم اولیاء بعض کہہ کے۔ اس وقت جب قرآن کی یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، یہود و نصارہ کی دشمنی اپنی پیک کے اوپر تھی، اور یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور سارے عرب کو یہ بات پتہ تھی کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ تو پھر قرآن ان کو کیوں کہہ رہا تھا بعضہم اولیاء بعض؟ یہ آج کے زمانے کی آیت ہے، آج کے مسلمان کو ٹریننگ دینے کے لیے یہ نازل ہوئی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ واضح طور پر 18ویں 19ویں صدی کے بعد کے زمانے کے لیے نازل ہوئی آیت ہے۔ یہ آج ہمارے حالات کے اوپر 100% لاگو ہو رہی ہے، کیونکہ آج ان کی دشمنی، جب پوپ ان کے جو اسرائیل کا جو تھا نا، اس کا نام کیا تھا، اسحاق رابن میرا خیال ہے، وہ پوپ جان پال دوم کے پاس گیا اور اس نے جا کے کہا کہ جناب آپ اب نئے سرے سے ان کو کوئی گفٹ دیا، کوئی ایک اور چیز پریزنٹ کی کہ جی یہ ہم سنبھالے پھرتے ہیں، یہ امانت ہے، پتہ نہیں کیا تھا اس میں، اب آپ کے ذمے ہے۔ تو وہاں ایک ایگریمنٹ ہوا اور پوپ جان پال دوم نے
موجودہ یہودیوں کو اگزینوریٹ کیا، بری کر دیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے جرم سے، تو پھر وہاں سے ان کی دوستیوں کا اچھا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے یہ ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن نے وہ واقعات جو 20ویں صدی میں ظہور پذیر ہونے تھے، قرآن نے اپنے ماننے والوں کو بتا دیا کہ ان پہ ریلائنس نہ کرنا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور دوست بن جائیں گے۔ اچھا، یہ سارا مضمون جو ہے نا جناب والا، یہ بالکل اسی بات پہ چل رہا ہے، کیونکہ اللہ نے جب منع کر دیا کہ تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، تو انسان ایک سوشل اینیمل ہے، مسلمان بھی ایک سوشل اینیمل ہیں، انہوں نے سوشلائزیشن بھی کرنی تھی۔ جب سوشلائزیشن کرنی تھی اور ارد گرد میں یہود و نصارہ آباد ہیں، ہم تو قرآن امبارگو پلیس کر رہا ہے، بین امپوز کر رہا ہے، تو پھر قرآن کا یہ فرض بنتا تھا، اللہ کریم اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ کو دوستی بین کر دیں، جبکہ انسان کے اندر دوست بنانے کی ایک جبلت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور اللہ کو پتہ تھا کہ میں نے جبلت رکھی ہوئی ہے، کوئی انسان بھی دوست بنانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ سوشلائزیشن کی اہمیت ہے جس کو قرآن نے ایڈمٹ کرتے ہوئے پھر یہ جہاں یہ امبارگو ان پلیس کیا، پھر اس کے بعد 52 آیت میں انہیں کہا کہ تم ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے دیکھتے ہو کہ وہ ان کی طرف جھکے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، تو بہت ممکن ہے اللہ فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص بات دکھائے۔ یعنی یہ آیت نمبر 52 بیان کر رہی ہے کہ کوئی ایک ایسا طبقہ ہے جو یہود و نصارہ کی طرف جھکتا ہے، ان کے ساتھ ریلیشن قائم رکھتا ہے، انہیں یہ خدشہ ہے کہ کہیں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو یہ ہمیں مار نہ ڈالیں، اس لیے یہ ان کی گڈ بکس میں رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، آیت نمبر 53 آ جائیں۔ یہ بھی اسی طرح ہے کہ اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں، یعنی کہ یہ وہ لوگ جو ڈبل سائیڈ پہ کھیل رہے تھے، ان کی بارے میں یہ آیت نمبر جو ہے یہ 53 ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آیت نمبر 54 وہ مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، ارتداد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے بغاوت کر دو گے تو میں کوئی اور قوم تمہاری جگہ لے آؤں گا۔ یعنی سارے امبارگوز لگانے کے بعد، مسلمانوں کو بتانے کے بعد کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، تو پھر کن کے ساتھ دوستی رکھنی ہے، وہ آگے سوشلائزیشن کا امپیریٹیو آرڈر اللہ آیت نمبر 55 میں ایشو کر رہے ہیں۔ انما ولیکم اللہ والی جو آیت ہے، اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حکمرانی کے ساتھ، کیونکہ اس سے آیت نمبر 51 سے لے کر 51 میں بھی اولیاء کا مطلب جو ہے وہ دوست ہیں، اور 55 میں بھی انہی کے اللہ جو ہے ٹرینر یہی کرتا ہے نا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، دس از ڈوز، دیز آر ڈوز، دیز آر ڈونٹس۔ تو اللہ نے پہلے ڈونٹس بیان کیے کہ یہ نہیں کرنا، اب ڈوز تو ضروری تھے کیونکہ کوئی بھی انسان سوشلائزیشن کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو پھر اللہ نے اس کا بہترین فارمولہ دیا کہ تم آپس میں سوشلائزیشن کرو، تمہارے اللہ سے تم دوستی لگا سکتے ہو، تمہارا اللہ دوست ہے، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دوست، تمہارے سرپرست ہیں۔ اور ایمان والے لوگ کون سے ایمان والے؟ اب یہ دیکھیں، یقیمون الصلاۃ، جو صلاۃ کے نظام سے وابستہ رہتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کے نظام سے وابستہ رہتے ہیں۔ دیکھیں، زکوٰۃ ایک پورا مربوط نظام ہے جو گورنمنٹس چلاتی ہیں، کوئی پرائیویٹ بندہ زکوٰۃ کا نظام نہیں چلا سکتا unless and until ordered by the government۔ تو یہ ایک پورے نظام سے وابستہ ہونے کی بات ہے کہ وہ مسلمان جو اس نظام سے وابستہ نہ ہوں، جو صلاۃ کے نظام سے وابستہ نہ ہوں، جو نماز اور اس کے زکوٰۃ کے نظام سے وابستہ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ تم نے دوست لگاتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ یہ لوگ صلاۃ اور زکوٰۃ کے نظام سے وابستہ ہیں، کیونکہ آگے اللہ وَهُمْ رَاكِعُونَ کی بات کر رہا ہے۔
اگر یہ مولا علی علیہ السلام کی اس انگوٹھی والی حدیث کے بارے میں بات کی جائے تو پھر اہل تشیع نے جن جن لوگوں کو وہ ابراہیم والی امامت کے انسٹیٹیوٹ والا درجہ دیا، ہر کسی کو یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ رکوع میں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ہر کسی سے منسوب ایک ایسا واقعہ ہونا چاہیے کہ اس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، کیونکہ یہاں وَهُمْ رَاكِعُونَ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راکع جو جھکے ہوئے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی جمع کا صیغہ اللہ استعمال کر رہا ہے۔ یہ اکیلے مولا علی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ راکعون لگانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ملٹیپل بہت سارے لوگ ہیں، انفینٹ، ان کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو اسلامی نظام سے وابستہ ہوں گے، یہ ان کا ذکر ہے۔ اچھا، دوسری بات، جہاں تک لفظ زکوٰۃ کا تعلق ہے، دیکھیں صدقہ اور چیز ہے، خیرات اور چیز ہے، اور زکوٰۃ اور چیز۔ زکوٰۃ ایک پرٹیکولر ٹیکس، فارم آف ٹیکس ہے جو اسلامک گورنمنٹ امپوز کرتی ہے، اس کی کلیکشن کا ایک طریقہ کار ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر حالت رکوع میں ہم اس روایت کو سچا مان لیتے ہیں، ایک بیش بہا قیمتی لباس دیا یا بیش بہا قیمتی انگوٹھی دی، تو اس کو کسی صورت میں بھی زکوٰۃ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ صدقہ میں جائے گی، وہ خیرات میں جائے گی۔ زکوٰۃ وہی ہے جو پرٹیکولر ٹیکس کے نظام کے تحت گورنمنٹ کو پے کی جائے گی، اسلامی گورنمنٹ کو، اور اسلام کا جو اولو الامر ہوگا وہ اس کی رکھوالی کا ذمہ دار ہوگا۔ اس طرح چلتے پھرتے کسی کو دے دینا یہ صدقہ اور خیرات کہلاتا ہے، یہ زکوٰۃ کبھی نہیں ہے۔ یہاں قرآن زکوٰۃ کی بات کر رہا ہے، یہ کامن سینس کی آبزرویشنز ہیں، یہ میں بالکل کوئی نظریہ، کوئی فلسفہ یا کسی انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب سے میں کوئی بات نہیں اٹھا رہا میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ میں آپ کے سامنے صرف قرآن کی کامن سینس بیان کر رہا ہوں کہ وَهُمْ رَاكِعُونَ کا مطلب ہے کہ پھر ہر امام کو حالت رکوع میں اس طرح کا واقعہ منسوب ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر زکوٰۃ کو جہاں چاہے مرضی دے دے۔ زکوٰۃ ایک مربوط نظام ہے، یہ گورنمنٹ امپوز کرتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے۔ اس لیے یہ آیت اپنے سیاق میں بھی، اپنے سباق میں بھی، اپنے مطلب میں بھی کسی صورت بھی امامت کے اس جو انسٹیٹیوٹ ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قائم کیا گیا تھا، کبھی بھی اس پر پورا نہیں اترتی، نہ ہی اس کے متعلقہ ہے یہ آیت۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی۔ یہ بہت بڑی دلیل دی جاتی ہے، اور اس کے اوپر پتہ نہیں کیوں آج تک لوگ اکٹھے بیٹھ کے سب نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا۔ اچھا، دوسری بات یہ دیکھیں کہ جہاں تک پیشوائی کا تعلق ہے، تو مجھے یہ کہنے کا بات حق حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پہلے 200-250 سال تک ساری اولاد جو ہے وہ بے مثال، بے نظیر رہی ہے۔ جناب امام زید علیہ الصلوۃ والسلام، جناب حسن بن حسن جنہیں حسن مثنیٰ کہتے ہیں، جناب عبداللہ بن حسن، جناب نفس زکیہ، ٹھیک ہے جی، اور ان گنت لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے امام ہیں، ہمارے پیش، ہم خالی ان پہ نہیں جاتے۔ امام زید علیہ الصلوۃ والسلام کا جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد دیکھیں، اور ابو حنیفہ نے اس کے اوپر فتویٰ دیا تھا کہ امام کے ساتھ اس وقت نکلنا ایسے ہی ہے جیسے بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا۔ اور پھر امام کے ساتھ جو ظلم کیا گیا جناب زید علیہ، کیا وہ جناب زید سیدنا زین العابدین کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا وہ نسل علی، نسل فاطمہ سے نہیں تھے؟ تو پھر کیوں ان کو امام نہیں مانا جاتا، اور کیوں ان کو ان کی تحقیر کی جاتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ بہت عجیب و غریب سے مسائل ہیں، کبھی بھی ان میں نہ پڑیے گا۔
قرآن اس کے بارے میں آپ کو ایک ایک آیت جو اس کے بارے میں پیش کی جاتی ہے آپ کو بتاؤں گا، اور آج کی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں نے آپ کو کلیئر کر دیا۔ میں نے ویڈیو میں ڈیلے اس لیے کیا ہے کہ میں اس کی ایک بھرپور تیاری کر رہا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنا سینسٹیو ٹاپک جو ہے اس کے اوپر میں کوئی کچی رائے دوں یا کوئی ایسی بات بیان کر دوں جو کہ میرے لیے بعد میں شرمندگی کا باعث بنے۔ اس لیے میں نے جتنا پہلے پڑھا تھا، جتنی پہلے ریسرچ کر چکا تھا، میں نے ان 8 دنوں میں دوبارہ وہ سارے مٹیریل کو ریویو کیا، ایک ایک چیز کو دیکھا، تاکہ میں آپ کے سامنے وہ حق بیان کر سکوں جو میری سمجھ میں آیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور آیت ہے، وہ بھی اسی سے منسلک ہے، اور وہ غدیر خم کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے۔ اس کو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا، اور اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ کل وہ دوسری ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی، اس میں وقفہ نہیں کریں گے، اس ٹاپک کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔